السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مفتی غفران قاسمی UK میں۔ قرآن مجید اور احادیث کے اندر جو احکام آئے ہیں ان کو مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ انسان کی زندگی دو حصوں میں ہے۔ نمبر 1 دنیاوی زندگی، نمبر 2 اخروی زندگی۔ تو قرآن مجید اور احادیث شریفہ کے اندر دنیا میں انسان کو زندگی گزارنے کے طریقے بتلا دیے گئے ہیں اور آخرت کی زندگی سے مکمل طور پر واقف کرا دیا گیا ہے۔ تو پورے دین کا خلاصہ ہمارے ہاں توحید، رسالت اور آخرت پر یقین رکھنا ہے اور ان کو ماننا ہے۔ اولاً یہ کہ دنیا کی حقیقت بتلاتے ہوئے دنیا کو دارالعمل بتایا گیا ہے اور آخرت کو دارالجزا یعنی بدلے اور انعام کا دن۔ تو انسانوں اور جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقصد بتا کر دنیا کے اندر اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ دوسرے یہ کہ پوری کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کی کائنات کے اندر غور و فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے اندر کسی مخلوق کو شریک کرنا، اس کی مکمل تفصیل بتلائی گئی ہے۔ تیسرے یہ کہ انسانی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں آسمانی کتابیں اور آسمانی صحیفے یعنی پمفلٹ اور آرٹیکل وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، اور پچھلی جو کتابیں ہیں ان کے اندر جو تحریفی ہوئی ہیں وہی بتلا دی گئی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کتابوں اور صحیفوں کا نچوڑ قرآن شریف کو بتلا دیا گیا ہے کہ اب قرآن شریف پر عمل کرنا ہی وہ نجات کا مدار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا ہے۔ فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس کو نازل فرمایا ہے اور ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام قوموں کے اندر ہر زمانے میں اور ہر ملک میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجا، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اوپر اٹھا لیا گیا تھا آسمان میں، اور پھر وہ نازل ہوں گے تو وہ بھی شریعت محمدی پر ہی عمل کریں گے اور اسی کے مطابق ہی زندگی گزاریں گے۔ تو ان سب پر ہمارا ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور قرآن مجید سے فرشتوں کی حقیقت بتلا دی گئی ہے کہ فرشتے وہ نور سے پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل تابع ہے۔ اس کو جس کام میں لگا دیا گیا ہے وہ اسی کام میں رہتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ خود کوئی قدرت کی مالک نہیں ہے، نہ ہی وہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، نہ ہی وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نہ ہی وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور سے پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ اور ایک دن آئے گا کہ یہ لوگ بھی ختم ہو جائیں گے، یعنی فرشتے جتنے بھی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن و آخرت کے دن۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خاص طور سے علیم بتلایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری کائنات کا علم ہے، اور اس کے علاوہ جو کوئی بھی کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے علم ہونے کا کہ کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے یا آئندہ کیا ہونے والا ہے، اس کا ہمارے یہاں کوئی اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اور جو مخلوق ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی اور اس کی تقدیر کے مطابق زندگی گزارتی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پہلے لکھ لیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید اور احادیث شریفہ کے اندر مرنے کے بعد والی زندگی کی بہت تفصیل بیان کی گئی ہے، جیسے سکرات موت ہے، یعنی کہ جس وقت موت آتی ہے تو اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، پھر عالم برزخ ہے اور حشر کا میدان ہے، اسی طرح جنت کی نعمتیں ہیں، اسی طرح دوزخ کے عذاب ہیں۔ اس کی مکمل تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور احادیث کے اندر بتلا دی ہے، اور قرآن و احادیث کے اندر پچھلی قوموں کی نافرمانیوں اور ان کی بدعمالیوں کا بھی ذکر ہے، یعنی امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ ان کی طرح کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اوپر عذاب نازل کیا جائے۔ اسی طرح کفر، شرک، قتل، زنا، فحاشی، برائی، تمام برائیوں کو، تمام گناہوں کو شریعت کے اندر بتلا دیا گیا ہے، اور ان سے بچنے کے طریقے کو بھی بتلا دیا گیا ہے۔
اور پھر جو شیطان ہے اس کو بتلا دیا گیا کہ یہ انسانوں کا کھلا دشمن ہے. اور پھر اسی طرح انسانوں کے اندر دو جماعتیں ہوں گی، ایک تو اچھے لوگوں کی جماعت ہوگی، دوسرے برے لوگوں کی جماعت ہوگی. یعنی کہ جو اچھے کام کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو برے کام کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے. پھر اسلامی تعلیمات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجبات، نمبر 3 سنن. کون سے اعمال فرض ہیں شریعت کے اندر، کون سے اعمال واجب ہیں، اور کون سی سنتیں ہیں، اس میں بھی سنتیں موقدہ غیر موقدہ ہیں. اسی طرح دنیا میں کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، حرام کی مکمل تفصیل بتلا دی گئی اور حلال کی مکمل تفصیل بتلا دی گئی. کیا پاک ہے کیا ناپاک ہے، کون سے گناہ صغیرہ ہیں کون سے گناہ کبیرہ ہیں، سب کی مکمل تفصیل بتلا دی گئی ہے. اسی طرح نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج کرنے، زکوٰۃ دینے، صدقہ خیرات کرنے، اسی طرح قرآن شریف پڑھنے، اور اسی طرح نکاح، طلاق، مہر، وراثت، ان تمام چیزوں کی تعلیم دے دی گئی ہے قرآن شریف اور احادیث کے اندر. اسی طرح اسلامی معاشرے کے اندر عمدہ کلچر کیا ہوتا ہے اور تہذیب سے انسان کیسے رہتے ہیں. اسی طرح سلام کے آداب کیا ہیں، مصافحے کے آداب کیا ہیں. اسی طرح ہم ہدیہ جو لیتے دیتے ہیں ان کے کیا آداب ہیں. اسی طرح گھر کے اندر ہم جائیں تو اس کے کیا آداب ہیں، گھر سے باہر آئیں تو اس کے کیا آداب ہیں. اسی طرح ہم کوئی سفر کرتے ہیں تو اس کے کیا آداب ہیں. اسی طرح گھر میں رہتے ہیں تو اس کے کیا آداب ہیں. غرض یہ کہ مکمل تعلیم دے دی گئی. اسی طرح دنیا کے اندر سے جرائم اور مجرموں کی جو تعزیرات ہیں، جو سزائیں ہیں، ان کو بتلا دیا گیا ہے. زنا کی سزا ہمارے یہاں پر کیا ہے، قتل کی سزا کیا ہے، شراب کی سزا ہمارے یہاں پر کیا ہے، نشے کی سزا کیا ہے، چوری کی سزا کیا ہے. ان تمام کو بتلا دیا گیا. اس کا ایک مکمل نظام ہے، یعنی کہ مکمل ڈپارٹ ہے اس کا قاضی کا، تو اس کو بتلا دیا گیا ہے. غرض یہ کہ مذہب اسلام ایسا مذہب ہے جس میں انسانیت کے ہر گوشے، ہر لمحے اور ہر تقاضے کی رہنمائی کر دی گئی ہے. یعنی اس کے اندر اخلاقیات آتے ہیں، اعمال ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، معاشرت ہے. غرض یہ کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے کوئی شعبہ خالی نہیں چھوڑا ہے.